نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم۔ محترم رفقائے تنظیم اسلامی اور محترم احباب، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ماہ رمضان کی آمد اور رمضان سے جسٹ پہلے ہی یہ میں پیغام ریکارڈ کر کے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ میں رمضان کا مہینہ عطا فرما۔ ایک طرف یہ ماہ رمضان اجر و ثواب کا مہینہ، جنت کے دروازے کھلے جہنم کے بند، محنت کر لو جنت کا حصول آسان، جہنم سے بچنا آسان۔ ہماری روحانی ترقی کے لیے، تقوی کے حصول کے لیے، اللہ کی اطاعت کا پابند بن جانے کے لیے ایک طرف روزہ عطا کیا گیا تو دوسری طرف روح کی غذا وہ قرآن حکیم کی صورت میں رات کا قیام عطا کیا گیا۔ بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کمی کو بھی پورا کیا کہ دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ شروع ہوا کہ جہاں قرآن کی تلاوت سنتے ہیں وہاں قرآن کا مفہوم بھی جانیں اور قرآن حکیم کے ساتھ ماہ رمضان کی راتوں کو بسر کریں۔ رفقائے تنظیم اسلامی، میں جانتا ہوں کہ ہمارے سامنے ساری تفصیلات ہیں، کہاں کہاں نظم کے تحت پروگرامز ہو رہے ہیں، ہمارے احباب تک بھی بات پہنچ رہی ہے۔ ہم سب تو شرکت کریں، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اپنے گھر والوں کو بھی ان محافل میں جو دورہ ترجمہ ہے قرآن کی ہیں، خلاصہ مضامین قرآن کی محافل تراویح کے ساتھ ان میں ہم اپنے گھر والوں کو بھی شرکت کرانے کی کوشش کریں۔ دوسری طرح میں چاہوں گا خاص طور رفقائے تنظیم اسلامی سے گھریلو اسرے کا ایک تصور ہم نے دیا کہ گھر والوں کو بھی بٹھا کر ہفتے بعد بنیادوں پر قرآن حکیم کی تذکیر، احادیث مبارکہ کی تذکیر اور دینی لٹریچر کا معاملہ، دیگر امور کی طرف توجہ دلانا۔ ماہ رمضان بہترین موقع ہے، مختصر وقت خاص طور پر افطار سے قبل اگر 5-10 منٹ پہلے ہم بیٹھیں، گھر والوں کو بھی بٹھائیں، کچھ آیات کا ترجمہ، کچھ احادیث کا ذکر، کچھ لٹریچر کی باتیں، کچھ یاد دہانی کی باتیں، کچھ اعمال کی ترغیب دلانا، تو میں سمجھتا ہوں کہ پورا سال یہ گھریلو اسرے کا معاملہ منعقد کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ پھر یہ ماہ رمضان ہمارے لیے دعوت کا بہت بڑا ذریعہ بھی ہے، اپنی یاد دہانی بھی اور عوام الناس میں قرآن حکیم کو پیغام کو پھیلا کر ان کو قرآن پاک سے جوڑنے کی۔ دن کا روزہ، رات کا قیام، اس طرح بھی متوجہ رہیں اور ساتھ ساتھ دعوت کا عمل بھی جاری رہے، اپنی روحانی ترقی بھی اور اپنے گھر کے ماحول کو دین سے قریب تر کرنے کی کوشش۔ آخری بات یہ ہے کہ پاکستان کے حالات بڑے دیگرگوں ہیں، معاشی جبر کا معاملہ، سیاسی عدم استحکام کا معاملہ اور شدت پسندی کے معاملات نہ جانے کیا کچھ، اس تعلق سے اللہ کی طرف رجوع کا معاملہ اور خود بھی اللہ کے حضور توبہ کا معاملہ اور قوم کو بھی اجتماعی توبہ کی دعوت دینا کہ اپنے فرائض کی طرف لوٹیں، بندگی اللہ کی اور نمائندگی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اسی ماہ مبارک میں قرآن پاک عطا ہوا، اسی ماہ مبارک میں پاکستان عطا ہوا۔ ہمارا اصل مسئلہ کیا ہے کہ شریعت کے نام پر جس ملک کو لیا وہاں شریعت نافذ نہیں۔ اس بات کی ذہن سازی اور لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا یہ بھی اس کا بہترین موقع ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہماری انفرادی اور اجتماعی ذمہ داریاں ادا کرنے، قرآن حکیم سے تعلق کی مضبوطی، روحانی ترقی، تقوی کا حصول اور روزے کی برکات، ماہ رمضان کی برکات عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کی، ہمارے گھر والوں کی، ہمارے رفقا، ہمارے رفیقات کی، بانی محترم کی، ہمارے اکابرین کی، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے۔ اللہ اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے رحمت و مغفرت کے حصول اور جہنم سے آزادی اور جنت الفردوس میں داخلے کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔